اسلامی کیلنڈر یعنی ہجری سال کا تیسرا مہینہ، سب سے پہلا مہینہ محرم الحرام کا مہینہ تھا جو کہ گزرا، اس کے بعد سفر کا مہینہ آیا جس کا پورا نام سفر المظفر ہے، اس کے بعد یہ تیسرا مہینہ ربیع الاول کا مہینہ۔ ہم جب اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں اور اسلامی واقعات کا دراسہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے میں اسلامی تاریخ کے بہت سے اہم واقعات رونما ہوئے، بہت سی اہم حادثات اور بہت سی اہم چیزیں اس مہینے میں وجود میں آئی۔ اسی مہینے میں ہمارے پیارے نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اسی مہینے میں آپ کی پیدائش ہوئی، جس کی تاریخ کے بارے میں علماء کے درمیان بڑا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا رجحان یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیدائش اس مہینے کی 9 تاریخ کو۔ اکثر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ کی پیدائش اس مہینے کی 9 تاریخ کو۔ اسی طرح سے اس مہینے میں دوسرا بڑا واقعہ، دوسرا تاریخی واقعہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اسی مہینے میں آپ کی وفات ہوئی۔ اسی مہینے پہ صحابہ کرام پہ وہ دن گزرا جس دن ان کا ذہن معروف ہو گیا، جس دن ان کو اس حادثے کی خبر ملی کہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے، اور وہ تاریخ 12 ربیع الاول کی تاریخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہوئی۔ اسی طرح سے اس مہینے میں ایک تیسرا اسلامی واقعہ اور اسلامی حادثہ یہ پیش آیا کہ اسی مہینے کی 12 تاریخ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور مکہ میں جب آپ نے اسلام کی تعلیمات لوگوں نے عام کی، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کو کہا، تو بہت کم لوگوں نے آپ پر ایمان لایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئی، آپ کو طرح طرح کا عذاب دیا گیا، آپ کو آزمائش میں ڈالا گیا۔ بہت سے واقعات آپ نے سنا ہوگا کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جان سے مارنے کی کوشش کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی۔ تب اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا، آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ مکہ سے نکل کر کے دوسرے شہر مدینہ، جس کا پہلے پرانا نام یثرب تھا، وہاں چلے گئے۔ اور میرے اسلامی بھائیوں، اس واقعے کو ہجرت کا واقعہ کہتے ہیں، اور یہ اسلامی تاریخ کا وہ سنگ میل ہے، اسلامی تاریخ کا وہ عظیم واقعہ ہے جس کے بعد اہل اسلام کو طاقت ملی، جس کے بعد مسلمانوں کی طاقت مضبوط ہوئی، اور آج ہم جو مسلمان ہیں، آج ہم جو کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، آج ہم جو اس مسجد میں جمع ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اسی ہجرت کی مظہر ملت، اسی ہجرت کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسلام کی تعلیمات کو دنیا میں عام کرنا شروع کیا۔ وہاں سے مسلمانوں کو مضبوطی ملی، ایک طاقت ملی، اور صحابہ کرام تعداد میں گروپ کی شکل میں دنیا کے مختلف حصوں میں گئے اور وہاں اسلامی تعلیمات کو عام کیا۔ تو میرے بھائیوں، آج کی اس خطبہ جمعہ میں ہم لوگ ہجرت کے اسی واقعے کے بارے میں پڑھیں گے، سنیں گے، اور اس میں جو ہمارے لیے معلومات ہیں، اس میں جو ہمارے لیے عبرتیں ہیں، اس میں جو ہمارے لیے وہ قیمتی نصیحتیں ہیں جن پر عمل کر کے انشاءاللہ ہماری آخرت بھی بنے گی اور ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو میرے بھائیوں، جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے، آپ میں سے ہر کسی کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی۔ جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ نبی بنائے گئے، اور 40 سال کے بعد 13 سال پورا 13 سال
یعنی 53 سال کی عمر تک آپ مکہ میں موجود رہے. مکہ جو آپ کا آبائی وطن تھا، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ نے بچپنا گزارا، جہاں آپ پلے بڑھے، جہاں کی مٹی میں آپ نے کھیلا کودا، اس جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد 13 سال رہے. لیکن جب وہاں کے لوگوں نے آپ کو ستایا، پریشان کیا، آپ کی دعوت کا انکار کیا، آپ پر طرح طرح کے الزام لگائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا. ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی، وہ اس وحی کی کئی شکلیں تھیں. اس میں سے ایک شکل یہ تھی کہ آپ کو خواب میں دکھایا جاتا، یعنی نبی کا خواب سچا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا جاتا تھا وہ وحی ہوتی تھی، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا. تو آپ نے خواب دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں دونوں طرف سے پہاڑ ہے اور وہاں کھجور کے باغ ہیں. کل ہو کر کے صبح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اُریکُ دار ہجرتکم، اے میرے صحابہ، اے میرے ساتھیوں، مجھے ہماری ہجرت کی جگہ دکھا دی گئی. جس جگہ ہجرت کر کے جانا ہے، کون سی جگہ ہمارے لیے محفوظ ہے، سیف ہے، جہاں رہ کر کے ہم اللہ اور اس کے رسول کو، کے پیغام کو لوگوں کے عام کر سکتے ہیں، وہ جگہ مجھے دکھا دی گئی. اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مشورہ دیا کہ آپ لوگ وہاں نکلتے جائیں. صحابہ دو چار کی تعداد میں جانے لگے. وہاں جا کر کے صحابہ کرام نے، خاص کر کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں. جب ان کی زندگی کو پڑھیے گا، خاص کر کے میں نوجوان ساتھیوں سے کہوں گا، نوجوان دوستوں سے کہوں گا کہ آپ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو پڑھیے. وہ ایک نوجوان جو مکے میں ایک عالیشان زندگی گزار رہے تھے، ایک شان و شوکت کی زندگی گزار رہے تھے، ایک امیر باپ کے بیٹا جن کی زندگی خوشیوں بھری تھی، جن کی زندگی میں ایک رونق تھا، ایک وقار تھا. مکے میں بھی وہ ایک پروقار زندگی گزار رہے تھے. لیکن جب وہ اسلام کو قبول اور مدینہ میں گئے تو انہوں نے وہ محنت کیا، وہ جانفشانی کی، لوگوں میں تبلیغ کا وہ کام کیا کہ ان کی محنت سے مدینہ میں اسلام کا بول بالا ہو، مسلمانوں کی طاقت ہو گئی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے مدینہ ہجرت کرنے کا حکم دیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ساتھی اور آپ کے دوست تھے، وہ اکثر اللہ کے نبی کے پاس آتے صلی اللہ علیہ وسلم اور کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام جا رہے ہیں، ہجرت کر کے مدینہ جا رہے ہیں، ہم کب جائیں گے، ہم کب ہجرت کر کے جائیں گے؟ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی پوری تیاری کر رہے ہیں. ہجرت کرنے کے لیے انہوں نے 2 گھوڑا خرید رکھا تھا، تو اس گھوڑے کو کھلا پلا کر کے مضبوط کیا، اس کو طاقتور بنایا تاکہ مدینہ مکہ سے مدینہ کے راستے میں وہ کہیں پہ دھوکہ نہ دے، کہیں پہ وہ کمزور نہ پڑے. حضرت ابوبکر صدیق بار بار سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کب ہجرت کر کے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صبر کرو، انتظار کرو. ایک دن حضرت اسماء، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ، وہ بیان فرماتی ہے کہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے گھر آتے. دوپہر کے وقت، جبکہ آپ کا معمول تھا، آپ کی عادت تھی کہ آپ کبھی بھی اس وقت ہمارے گھر نہیں آتے. آپ نے اپنی عادت کے خلاف دوپہر میں آپ ہمارے گھر پہ آئے اور آپ نے ہمارے والد حضرت ابوبکر کو ایک کنارے میں بلایا اور انہیں کہا کہ اذن لی بالخروج، کہ ابوبکر ہمیں بھی مدینہ جانے کی اجازت مل گئی. حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں ان کی بیٹی حضرت اسماء بیان فرماتی ہے کہ میں نے اپنے والد کو دیکھا کہ جیسے سنتے کے ساتھ اللہ کے نبی کی بات کو جیسے سنا انہوں نے کہ جانے کی اجازت مل گئی ہے، مدینہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے، ہمارے والد زار و قطار ہونے لگے، بے تحاشا ہونے لگے. میں نے کبھی بھی اس سے پہلے ان کو روتے ہوئے نہیں دیکھا. غور کیجیے میرے بھائیوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی کے خاص دوست، ان کے رونے کا معیار کیا ہے، وہ کس بات پہ رو رہے ہیں، کس وجہ سے رو رہے ہیں،
خوشی کے آنسو ہیں، اور وہ اس لیے کہ اللہ نے مدینہ ہجرت کرنے کا موقع دیا ہے، وہ بھی کس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بڑا یہ سوچنے کی بات ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس بات کی وجہ سے روتے ہیں، ان کے رونے کی وجہ کیا تھی؟ کہ نبی کی صحبت مل رہی ہے، نبی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کرنے کا موقع مل رہا۔ آج ہمارے رونے کا معیار کیا ہے؟ آج ہمارے نوجوان ساتھیوں کے رونے کا معیار کیا ہے؟ آج ہمارے رونے کا معیار کیا ہے؟ معمولی سا نقصان ہوا لوگ آنسو بہانا شروع کر دیتے ہیں، معمولی سا کوئی تکلیف پہنچی لوگ رونا شروع کر دیتے ہیں، دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ آج ہمارے رونے کا معیار بدل گیا، عشق معاشقے کے نام پہ، محبت کے نام پہ لوگ رونا دھونا شروع کرتے ہیں، جو کہ غیر شرعی ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق کا یہ عمل ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں رونا بھی ہے تو اللہ کے لیے رونا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ آگے کا جب واقعہ سنیے گا میرے بھائیوں، آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ جانے کی جو پروگرامنگ کرتے ہیں، اس کے لیے جو شیڈول بناتے ہیں، جو تیاریاں کرتے ہیں، جو اس کی پلاننگ ہوتی ہے، اس کے بارے میں جب آپ سنیے گا تو آج کی ہم جب اپنی زندگی دیکھتے ہیں، آج کے جب ہم ان حالات کو دیکھتے ہیں تو اپنے اوپر تعجب ہوتا ہے کہ آج جب ہمارے اوپر آزمائشیں ہیں، چاروں طرف سے دشمن منہ کھولے کھڑا ہے، پھر بھی ہماری کوئی تیاری نہیں، پھر بھی ہم لاپرواہی کی زندگی گزار رہے ہیں، پھر بھی ہم لاپرواہ ہیں، بے فکر ہیں، جبکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس وقت اسی مہینے میں ہمیں یہ تعلیم دیا تھا۔ آج دیکھیے 12 ربیع الاول کے نام پہ، ربیع الاول کے نام پہ جو چیز قبول کرنے کی تھی، جو سیکھنے کی تھی، جو جاننا تھا، اسے ہم نے پشے پش ڈال دیا، اسے ہم پیچھے ڈال دیے، اور غیر ضروری چیزیں جشن کے نام پہ لوگ راستوں کو جام کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو منانے کے نام پہ لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا، اور بدعات و خرافات کرنا جس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا، نہ صحابہ نے منایا۔ اور میرے بھائیوں جب دیکھیے گا ان جلوس کو دیکھیے گا تو تعجب ہوتا ہے کہ شریعت کی وہ پامالی، شریعت کے حکم کی وہ پامالی کی اللہ کی پناہ۔ ابھی میں نے آج ایک ویڈیو میں دیکھا، لڑکیاں ہیں جا رہی، لڑکیوں کا گروپ جا رہا ہے، کون سی شریعت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آپ نے اسلام کی توہین کی ہے، آپ نبی سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وہ خرافات، وہ بدعات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کل قیامت کے دن آپ کو افسوس کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حوض کوثر ہوگا، کوثر کا پانی کہ جس کو ایک انسان جب پی لے گا تو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے نبی کے امتی آئیں گے، پانی پیئیں گے، جائیں گے، ایک گروپ آئے گا، ایک جماعت آئے گی اور وہ پینا چاہے گی پانی، اللہ کے نبی دیں گے پانی، لیکن فرشتے آ کر کے روک دیں گے کہ اللہ کے نبی آپ انہیں پانی نہ دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کیوں؟ یہ تو میرے امتی ہیں، میری امت کے لوگ ہیں۔ فرشتے کہیں گے کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہیں جانتے ہیں کہ آپ کے بعد ان لوگوں نے آپ کے دین میں کتنی تبدیلی کیا تھا، دین میں کتنی نئی چیزیں لایا تھا۔ آپ نے کبھی بھی اپنی ولادت نہیں منایا، آپ نے اپنے صحابہ کو کبھی بھی منانے کی ترغیب نہیں کیا، لیکن یہ آپ کے نام پر راستوں کو جام کرتے تھے، جلوس نکالتے تھے اور دین کے تعلیمات کی دھجیاں اڑاتے تھے۔ تو کل قیامت کے دن اگر افسوس سے بچنا ہے، حوض کوثر کا پانی ہمیں نصیب ہو، پینا ہے، تو ان خرافات، ان بدعات اور ان غیر شرعی چیزوں سے بچنا ہوگا۔ بیٹھ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکلنے کا پروگرام بناتے ہیں۔ پروگرام بنانے کے لیے پوری تیاری ہوتی ہے۔ پہلے میں نے ذکر کیا کہ جانور کو 2 مہینہ پہلے سے حضرت ابوبکر تیار کرتے ہیں، کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں تاکہ راستے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر اس کے بعد ایک انسان کو متعین کرتے ہیں کہ وہ جب ہم مکہ سے نکلے تو ہمیں خبر بتائیں، مکہ والے کیا پلان کر رہے ہیں، کیا پروگرامنگ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں بتائیں۔ اسی طرح سے مکہ سے نکلتے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ جو ہے اتر کی جانب،
مکہ سے مدینہ اتر کی طرف ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکن کی جانب نکلتے ہیں، دکن جاتے ہیں تاکہ دشمنان کو، کفار کو شک نہ ہو، انہیں اگر شبہ ہو کہ مدینہ جا رہے ہوں گے تو وہ اتر کی جانب جا کر کے تلاش کریں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکن کی جانب سے۔ اسی طرح سے ایک غلام کو متعین کیا کہ وہ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بکریوں کا دودھ پلائے۔ پوری پروگرامنگ کے ساتھ یہ سفر طے ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل گئے۔ اس سے پہلے کفار اور مشرکین نے ایک میٹنگ کیا، ایک پروگرام کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دبدبہ بڑھتا جا رہا ہے، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیتے ہیں، شہید کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ ڈر تھا کہ اگر جس نے مارا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ ان سے بدلہ لیں گے، تو میٹنگ کیا کہ کیسے مارا جائے کہ بدلے سے بچ جائے۔ تو ابو جہل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا اور اسلام کا ازلی دشمن تھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مکہ میں جتنے قبیلے ہیں ہر قبیلے کے ایک ایک نوجوان کو متعین کرتے ہیں، ایک ایک نوجوان کو لیتے ہیں اور سب مل کر کے ایک ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کرتے ہیں، تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کے لوگ، قریش کے لوگ کسی سے بدلہ نہ لے سکے۔ کس سے بدلہ لے؟ یہ پروگرام طے ہو گیا۔ اسی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ۔ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یاد کیجئے کہ جب مکہ کے کفار اور مشرکین آپ کے خلاف چال چل رہے تھے، سازش کر رہے تھے، کیا سازش کر رہے تھے؟ لِيُثْبِتُوكَ، تاکہ آپ کو مکہ سے نکال دے، بھگا دے، أَوْ يَقْتُلُوكَ، یا آپ کو قتل کر دے، شہید کر دے، اور یخرجون، یا مکہ سے نکال دے، اور یثبتون، یا آپ کو قید کر دے، قیدی بنا دے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یہ لوگ تو اپنی چال چل رہے تھے اور اللہ تدبیر کر رہا تھا، اللہ پلاننگ کر رہا تھا۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین پلاننگ کرنے والا ہے۔ ان لوگوں نے یہ پروگرام بنایا، لیکن اللہ رب العالمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا تھا، محفوظ رکھنا تھا۔ اللہ نے اس سازش سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچایا۔ ان کے درمیان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور وہ لوگ کھڑے تھے انتظار میں، لیکن اللہ نے ان کی آنکھوں کو اندھا بنا دیا، ان کی آنکھوں سے نظر نہیں آیا۔ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے آگے اور ان کے پیچھے ایک بند بنا دیا اور اس کی وجہ سے ہم نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ دیکھ نہیں سکے، اور اللہ کے نبی ان کے درمیان سے نکل گیا۔ خیر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے نکلتے ہیں، جو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مدینہ اتر کی جانب ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دکن کی طرف سے نکلتے ہیں اور جا کر کے غار ثور، ایک غار ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھپ جاتے ہیں، اس میں ٹھہر جاتے ہیں۔ اب سنیے گا، غار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے ہیں، مکہ کے کفار مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلتے ہیں، ڈھونڈنے نکلتے ہیں، اور وہ لوگ سب سے پہلے حضرت ابوبکر کے گھر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر کے گھر جانے کے بعد ان کی بیٹی حضرت اسماء سے پوچھتے ہیں تمہارے والد کہاں ہیں؟ حضرت اسماء کہتی ہے مجھے نہیں معلوم۔ ابو جہل حضرت اسماء کو ایک تماچا مارتا ہے، ایک تھپڑ مارتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے کان کی بالی نیچے گر جاتی ہے۔ وہ عورتیں تھپڑ پر کھائی ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے، انہیں ذکر کیجیے، بتائیے حضرت اسماء کا یہ واقعہ، ان کی یہ سیرت ہمارے لیے نصیحت ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے پوتے اور پوتیوں سے کہتے ہیں کہ تمہارے باپ تو سب کچھ لے کے چلے گئے، میرے لیے کچھ نہیں چھوڑے، ہم لوگوں کے لیے کچھ نہیں چھوڑے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم عورت، وہ مثالی عورت، وہ بڑے باپ کی بیٹی، وہ کیا کرتی ہیں اپنے دادا کو منانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کچھ پتھر جمع کر کے اس کے اوپر سے کپڑا رکھ دیتی ہیں، اور ان کے دادا نابینا ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، انہیں لے جا کر کے اسے بتا دیتی ہیں کہ دیکھیے بہت کچھ چھوڑے ہیں۔ حضرت ابوبکر کی وہ عظیم قربانی، اللہ کے نبی کے وہ دوست تھے کہ جن کے بچے اور بچیوں نے بھی قربانیاں پیش کیا، وہ دوست جو سارا مال اسلام کے لیے لٹا دی، پورا مال لے کر کے چلے گئے۔ آج ہماری دوستی کا کیا معیار ہے؟ آج ہماری دوستی کا کیا معیار ہے؟ کان میں بالی والا دوست ہے، ہاتھ میں بالا پہنے ہوئے وہ ہمارا دوست ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے شرعی اعتبار سے، وہ ہمارا دوست ہے۔
दोस्ती का मेयार बनाइए। दोस्ती सीखना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखिए कि वो अजीम दोस्त जो घर का सारा माल दोस्ती के लिए कुर्बान कर दे रहा है, वो अजीम दोस्त कि जिसकी पूरी फैमिली एक साथ खड़ी। हजरत अबू बकर सिद्दीक और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में छुपे होते हैं। कुफार की एक जमात वहां पहुंचती है, तलाशते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पे पहुंच जाते हैं लोग। हजरत अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो लोग अपने पैर की तरफ देखेंगे तो हमें देख लें। गौर से सुनिएगा मेरे भाइयों, ये रबीउल अव्वल का पैगाम है, इसी महीने में और इसी तारीख को ये वाक़या पेश है। हजरत अबू बकर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर वो लोग अपने पैर की तरफ देखते हैं तो हमें देख लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीन देखिए, अल्लाह पर तवक्कुल देखिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मा ज़न्नुका बिइस्नैनि सालिसुहुमा, ए अबू बकर, घबराने की क्या जरूरत है? घबराने की क्या जरूरत है? तुम्हारा क्या गुमान है उन दो लोगों के बारे में जिसका तीसरा अल्लाह। ला तहज़न इन्नल्लाह माना, ए अबू बकर गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ, अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस यकीन, ये तवक्कुल, इसका नतीजा ये हुआ कि कुफार वहां तक पहुंचने के बावजूद भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देख सके, वो लोग वहां से वापस चले गए। अब देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्लानिंग प्रोग्रामिंग। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक 3 दिन तक गारे सौर में छुपे हुए। इस बीच में हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटा अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर, वो हर दिन रात में आकर के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का वालों की खबर बताते कि क्या प्रोग्राम कर रहे हैं, कहां तक गए हैं, कहां जाने वाले हैं, सारी प्रोग्रामिंग बताते थे। और फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जब वापस चले जाते तो उनके बाद आमिर बिन ज़ुहैरा, जो हजरत अबू बकर का गुलाम था, वो बकरियों को लेकर के आते, वो बकरियों को लेकर के आते थे। किस लिए आते थे? ताकि अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जो लौट के गए हैं तो उनके पैर के निशान मिट जाए, क्योंकि पैर के निशान से भी कुफार वहां तक पहुंच सकते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे छुपे हैं। उस पैर के निशान को मिटाने के लिए बकरियों का लेवा जाता था ताकि वो पैर के निशान मिट जाए। और फिर बकरियां इसलिए लेकर के जाते थे ताकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक को ताजा दूध मिलाएं। दूध मिलाने के बाद फिर वो वापस आ जाते। इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक 3 दिन गुजारने के बाद वहां से निकलते, और निकलने के साथ हमारी तरह और आपकी तरह यूं ही नहीं, बल्कि वहां भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान को मुतय्यन कर देते हैं। अब्दुल्ला बिन उरैकित नामी या अब्दुल्ला बिन अरीकित नाम के एक यहूदी होते हैं, उनको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में लेते। क्यों? क्योंकि अब्दुल्ला बिन अरीकित को रास्तों के बारे में मालूमात थी, रास्तों के बारे में मालूमात थी कि कौन सा रास्ता सही है, कहां से जाने में दुश्वारी नहीं है, कहां से जाएंगे तो दुश्मन वहां तक नहीं पहुंच सकते, सारी जानकारी थी। तो अब्दुल्ला बिन अरीकित को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किराए पर बतौरे खिर्री यानी रास्ता बताने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गाइड के तौर पे उनको साथ में लिया और उनके साथ वो मक्का से निकल गए, गारे सौर से निकल करके मदीना के रास्ते में गए। इधर कुफार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक पर इनाम रखा कि अगर कोई इनको पकड़ करके लाए तो उसे 100 सुल्ह ऊंट इनाम मिले, 100 लाल ऊंट, जो उस वक्त सबसे कीमती माना जाता था। आज की जो कीमती गाड़ियां हैं BMW मर्सिडीज, उसके लेवल की वो चीजें थी उस दौर में। 100 कीमती सुल्ह ऊंट इनाम देने का वादा किया। लोग पीछे लग गए। सुराका बिन मालिक वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़ने के लिए निकले और करीब पहुंच गए, देख भी दिया। सुराका बिन मालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक पहुंचना चाह रहे थे। हजरत अबू बकर घबरा गए, कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचने वाले थे। अल्लाह के नबी ने कहा सब्र करो, अल्लाह हमारे साथ है। और इसका नतीजा हुआ कि सुराका बिन मालिक बयान करवाते हैं कि मैं पहाड़ पे था, पत्थर था, लेकिन मेरे ऊंट का पैर उस पत्थर में फंसने लगा, उस पत्थर के अंदर वो पत्थर मेरा दलदल बन गया और उस दलदल में मेरे घोड़े का पैर फंसने लगा। फिर मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगी और कहा अल्लाह के नबी माफ कर दीजिए, माफीनामा दे दीजिए, मैं आपको नहीं पकड़ूंगा। और इसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मक्का से मदीना पहुंचते हैं। कुबा के मकाम पर पहुंचते हैं 8 रबीउल अव्वल को, फिर 12 रबीउल अव्वल को कुबा से मदीना पहुंचते हैं।
اور وہ مدینہ جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی بنایا اور جہاں سے اسلام کا بول بالا شروع ہوا، جہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اخوت کرایا، صحابہ کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا۔ مدینہ میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جو مکہ سے مدینہ گئے تھے جنہیں مہاجر کہا گیا، مہاجر یعنی ہجرت کر کے جانے والے، اور پہلے سے جو مدینہ میں تھے انہیں انصار کہا جاتا ہے یعنی مدد کرنے والے۔ ان دونوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، اور انصاری صحابہ کرام نے، مدینہ کے انصار صحابہ نے وہ عظیم قربانی کیا کہ اپنی ساری دولت کو انہوں نے انہیں دے دیا، آدھا آدھا کر دیا، ایک بھائی کی طرح حصہ بانٹ دیا، اور وہاں سے اس اخوت کے ذریعے، اس محبت کے ذریعے، اس جہاں پہ اسلامی حکومت قائم ہوئی، اور وہاں سے صحابہ کرام دنیا میں نکلے اور اسلام کی تعلیمات کو عام کی۔ ایک سوال کر کے اپنی بات ختم کروں گا، وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہجرت کا جو واقعہ آپ نے سنا، جو اتنا پرخطر واقعہ ہے، جس میں اتنی پریشانیوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرنا پڑا، جبکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہجرت سے جسٹ پہلے، کچھ دن پہلے اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ بلایا تھا نماز دینے کے لیے، کہا نماز دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے براق پہ بلایا تھا، ایک سواری بھیجا اور اس سواری پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور فرشتوں کے ذریعے وہاں پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی براق کے ذریعے مدینہ پہنچا دیتا، مکہ سے مدینہ پہنچا دیتا براق کے ذریعے۔ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں، ساری چیزیں اللہ کے لیے کن کی دیری ہے، ہونے کن کہنے کی دیری کی ہوگا وہ چیز ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے مراحل سے گزرنا پڑا، اتنی تیاری کرنی پڑی، اتنے پریشانیوں سے گزرنا پڑا، کیوں؟ اس لیے تاکہ ہمارے لیے عبرت رہے، تاکہ ہمارے لیے نصیحت رہے کہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے صرف ایک اپنا نام اسلامی رکھ لینے سے کافی نہیں ہے، محنت کرنی ہوگی، مقابلہ کرنا ہوگا، ہر میدان کو کرنا ہوگا، زندگی ہے، اسلام پہ ہم عمل کرتے ہیں، پریشانی سے گزرنا پڑے گا، زندگی اسی کا نام ہے، کبھی خوشی کبھی غم، ہر پریشانی کے بعد آسانی ہے، پریشانی سے گزرنا زندگی کا حصہ ہے، بلکہ اس کو فیس کرنا، اس کا مقابلہ کرنا ہمیں ہجرت کا یہ واقعہ سکھاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی میرے بھائیوں کہ ہجرت کی اس واقعے کو اور اس میں جو دوسری بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں ان پیغام کو پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آج اگر پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، فوراً دل چھوٹا نہیں کر لینا ہے، فوراً غمگین نہیں ہو جانا ہے، بلکہ مقابلہ کرنا ہے۔ وہ نبی جن کی وجہ سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جب ان کو اتنی پریشانی سے گزرنا پڑا تو ہم اور آپ کیا، ہماری آپ کی کیا حیثیت ہے؟ تو یہ ربیع الاول کا پیغام ہے کہ ہم ہجرت کے اس واقعے کو یاد کریں، نہ کہ وہ بدعات اور خرافات جو لوگ کرتے ہیں، جس کا دین سے تعلق نہیں ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔